بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الزمر 39 سورہ اس کی آیت نمبر 1 سے 6 تک 1 to 6 تک انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سمجھنے کے لیے ہم ایک کہانی کو سوچتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں اور آپ اسے سوچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ نام جو کہانی کے کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں، وہ کسی اور کے بھی نام ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہی لوگ اس طرح سے ہیں۔ تو کہانی میں نے ایسے سوچی ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام عبدالجبار تھا، وہ بہت ہی محنتی تھا، سب کی مدد کرتا تھا، ایماندار تھا، سچ بولتا تھا، پڑھائی بہت محنت سے کرتا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا اور بڑے اچھے جوکس بھی کرتا تھا اور خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک روز وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور پڑھتے وقت اس نے کچھ سوچا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے فون کیا اور اپنے والد کو بتایا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ سب کی مدد بھی کر رہا ہے۔ اور یہ سن کر اس کے ابو بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم اور اچھا کرتے رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد باقی لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اب وہ اور زیادہ عبادت کرے، سب کی مدد کرے، لیکن دل میں اس کے یہ آ رہا تھا کہ سب اس کی تعریف کریں۔ وہ اپنے بھائیوں سے، اپنے فرینڈز سے سب سے زیادہ اچھا کام کرے تاکہ سب سے زیادہ اس کی تعریف ہو۔ ان سب دوستوں میں ایک لڑکا اور تھا جس کا نام دانیال تھا۔ دانیال نے جب یہ بات محسوس کی تو اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ میں یہ بات عبدالجبار سے ضرور کروں گا۔ پھر وہ لوگ سب مل کر پارک کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ جب سب دوست فٹ بال کھیل چکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سب بیٹھتے ہیں آرام کرنے کے لیے، تو دانیال عبدالجبار کو آواز دیتا ہے کہ آؤ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے اس جھولے پر چلتے ہیں۔ تو دونوں ذرا تھوڑا سا دور باقی سب دوستوں سے اس جھولے پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لال جھولے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو عبدالجبار سے دانیال پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہمیں ہر اچھا کام تعریف سننے کے لیے کرنا چاہیے؟ تو عبدالجبار سوچ میں پڑ گیا اور کہا کہ نہیں۔ تو اب دانیال نے پھر کہا کہ کیا تم سارے اچھے کام، تم بھاگ بھاگ کر اتنی زیادہ صفائی کرتے ہو، تم ٹائم پہ اپنا کام کر لیتے ہو اور مدد بھی کرتے ہو سب کی، تو کیا یہ سب کچھ تم تعریف کے لیے کرتے ہو کہ سب تمہاری تعریف کریں، تمہارے ابو اور باقی سب لوگ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں سچ بتاؤں میرے دل میں یہی بات ہے کہ میں سب کی تعریف سننے کے لیے اور سب سے اچھا بننے کے لیے لوگوں کے سامنے یہ کرتا ہوں۔ تو دانیال اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیوں بتایا؟ تو آپ لوگ سب سوچیں کہ عبدالجبار نے دانیال کو سچ کیوں بتایا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اس لیے بتایا کیونکہ عبدالجبار سچ بولتے تھے، رائٹ؟ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو عبدالجبار نے پھر دانیال سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سارے اچھے کام میں تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں؟ تو دانیال سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا عبدالجبار سچ بتاؤں تو پچھلے سال میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، کلاس میں سب سے دھیان سے سنتا تھا، ہر کام کو وقت پہ کرتا تھا تاکہ میں اپنے امی ابو کو خوش کر سکوں اور ان کی تعریف حاصل کر سکوں، اور باقی سب سے آگے اسی لیے ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ تعریف سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، اور پھر اس سوچ کے ساتھ مجھے نیند آ گئی
اور میں سو گیا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے اتنے اچھے کام جو تمہاری ریکارڈ بک میں اعمال نامے میں لکھتا ہوں وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ تم تو صرف امی ابو کو خوش کرنے کے لیے اور ٹیچر کی اور ساروں کی تعریف سننے کے لیے یہ کام کرتے ہو، اور تم یہ کام مت کرو، کیونکہ ہر اچھا کام صرف سب سے اچھے اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ پھر ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ ہمارے اعمال نامے سے کبھی بھی اڑ کے ہوا میں نہیں جائے گا۔ تو دانیال نے آنکھ کھلنے پر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب جب بھی میں نماز پڑھوں گا تو صرف واقعی اللہ کے لیے پڑھوں گا، جب میں کسی کی مدد کروں گا تو میں اللہ کے لیے کروں گا، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جیوں گا۔ اور یہ میرا دل ہر وقت یہ سوچے گا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں دانیال عبدالجبار کو بتا دیتے ہیں۔ عبدالجبار کو سننے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے اس کے دل پر سے کوئی بوجھ اٹھ گیا، کسی نے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ بہرحال اس کے بعد دونوں دوست یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کیوں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ہمارا دل یہ چاہے کہ باقی لوگ ہمیں شاباش دیں تو ہم اپنے دل کو اس وقت یہ بات یاد دلائیں گے کہ سب سے خوبصورت شاباش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے پھر دونوں دوست واپس گھر آتے ہیں۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تو عبدالجبار خاموشی سے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرا دل بھی دانیال کی طرح خوبصورت ہو جائے، جیسے آپ نے ان کو خواب میں فرشتے کو دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فرشتے دیکھنے کا بہت شوق ہے، اور میں آپ کے لیے ہر کام کروں گا۔ ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ جب ہم ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہانی بہت عام سی لگی ہو سکتا ہے یہ کہانی اچھی لگی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی آپ کو زیادہ اچھی نہ لگی ہو۔ بہرحال اس کہانی کے بارے میں بھی سوچیے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ اس سورہ کا مین میسج یہی ہے، ہر کام، ایون جب ہم نہاتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم پارک میں جاتے ہیں، ہم دوست بناتے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہم جو کام بھی کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں حکم بھی دیتے ہیں یہاں پر کہ صرف اور صرف ہر کام میرے لیے کرو، اور کیسے دل سے، جس میں صرف میری وجہ ہو۔ چلیں اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر میں 75 آیات ہیں اور یہاں پر 6 آیات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم پہلی 6 آیات کو ایک سیکشن بنا کر اس کو پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ ذرا مشکل لگیں، لیکن جب ہم ان کو سوچتے جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان کو آسان کر دیتے ہیں ہمارے لیے۔ چلیں اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان دھتکارے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ من اللہ العزیز الحکیم۔ حکیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا، نازل ہونا اس کتاب کا ہے، اس کتاب کا ہے، کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، جو کون ہے؟ زبردست، حکمت والا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اتارا جانا یا تنزیل، نازل، نازل ہونا اس کتاب کا ہے، نازل ہونا اس کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست، حکمت والا۔ یعنی یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ نے اتاری ہے۔ تو جیسے ہم اپنے دل کے اندر کسی چیز کو بہت محفوظ کرتے ہیں نا، بہت اہم سمجھ کر سنبھال کر رکھتے ہیں، کچھ ہے سنبھالا ہوا اپنے دل میں، تو کیا ہے اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا اتارا ہوا قرآن؟ کیا قرآن میرے دل میں سب سے زیادہ خاص جگہ رکھتا ہے؟ تو ہم ساتھ ساتھ سوچتے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے، تاکہ ہم ایک کام کر سکیں، ایک سوچ ہمارے ساتھ گلو کی طرح لگ جائے۔ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کس کو معاف کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، وہ ہم کس کی وجہ سے کریں؟ اچھا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 2۔ انا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا، بلا شبہ ہم نے نازل کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ ہم نے نازل کی، الیکا 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 تمہاری طرف، بلا شبہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف، کیا نازل کی تمہاری طرف؟ الکتاب، یہاں پر آپ نے دیکھا تھا الکتاب بھی، الکتابہ، کتاب کتاب بھی رہتی ہے، رائٹ؟ الکتاب بھی یہاں پر ہے اور الکتابہ مطلب کتاب ہی ہے، یعنی قرآن۔ بلا شبہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، بالحق، سچائی کے ساتھ، بالحق، سچ کے ساتھ، فاعبد اللہ، فاعبد اللہ، تو ہر کہنا مانو، ہر کام کرو اللہ کے لیے، مخلص لہ الدین، مخلص لہ الدین، مخلص لہ الدین، خالص کر کے اس کے لیے دین کو، خالص کر کے، خالص یعنی ابو کے لیے نہیں، امی کے لیے نہیں، نمبرز کے لیے نہیں، اور کس کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں پیسے مل جائیں گے، اور کیا ہوگا، ہمیں چیزیں مل جائیں گی، کسی پاور پوزیشن کے لیے، کسی اور بڑی چیز کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں، صرف اور صرف فعبد، فعبد عبادت، عبادت کو ہم اگر سمپلیفائی کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کہنا ہے نا، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، سارے کہنے اللہ نے جو کہے وہ ماننے، ہم نے سب کہنے۔ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایک کہنا ہے جو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، وہ کون سا ہے؟ اور جو ہمیں بہت آسان لگتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو جاؤ۔ اچھا ہماری باڈیز کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو ہم سوتے ہیں نا، ہماری ضرورت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہمارا خیال رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے رات بنائی اور پھر ہمارے جسموں کو بھی ایسے بنا دیا کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ تو پھر کس وقت پہ سونا ہے؟ جب وقت اذان کا ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم نے نہیں سونا ہے، اب وہ سونا کینسل ہو گیا، اب نماز پڑھنی ہے، اب میرے سے آؤ اور باتیں کرو۔ اچھا اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس میں ایک جملہ اتنا ہو گیا، رائٹ؟ پہلے اس جملے کو سوچ لیں، یاد کر لیں، دیکھ لیں، عربک میں بھی اردو میں بھی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بالحق،
فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ، تو عبادت کرو اللہ کی، یعنی ہر کہنا مانو اللہ کا۔ کیسے کہنا ماننا ہے؟ کیونکہ امی نے کہا، ابو نے کہا، کیونکہ ہمیں لوگوں کی تعریف سننی ہے، نہیں، ایسے نہیں کہنا ماننا۔ کیسے کہنا ماننا ہے؟ مخلص لہ الدین، خالص کر کے، صرف اور صرف۔ اب دل میں کیا تھا کہ تعریف آ جائے، دل میں کیا تھا ابو کو اچھا لگے، دل میں کیا ہے نمبر آ جائیں، دل میں کیا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، دل میں کیا ہے مجھے پیسے بہت زیادہ مل جائیں، سب کو کینسل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں صرف اور صرف مخلص۔ مخلص کا مطلب ہے صرف آپ کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، بس اس کے لیے دین کو، یعنی 24 آورس، 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پیورلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ، اگر لیٹس سے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات، جو اللہ نے جو بات کہی وہ بھی وہی بات کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، تو آپ ان کی بات اس لیے ان کا احترام کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق کی بات کو سنو اور کرو، اس لیے کہا ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں، اگر وہ غلط بھی ہیں تو آپ پھر بھی ان سے احترام سے بات کریں، رائٹ؟ اس لیے نہیں کہ وہ میرے امی ابو ہیں تو اس لیے میں ان سے احترام کرتا ہوں ان کا، نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو پھر ہم مخلص ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور ایک نیکسٹ آیا، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کہہ رہے ہیں، کیا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 24 گھنٹے صرف اللہ کے لیے تم خالص ہو کر کام کرو؟ کیا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یعنی کس کے لیے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک اور بات بتا رہے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ، 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 اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اس کے سوا، جنہوں نے بنائے ہیں یہ لے لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، اس کے سوا کس کے سوا؟ اللہ کے سوا کیا بنا لیے؟ اولیاء، دوست، سرپرست، جن کا وہ کہنا مانتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے تو صرف میری عبادت کرنی ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اور اپنی چوائسیز، اپنے اختیار، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کچھ اور، کسی اور کو اولیاء بنانا ہے اللہ کے علاوہ، تو اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدوہم، وہ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، ہم اس کی باتیں سنتے ہیں، اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے نہیں عبادت کرتے ہم۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی نہیں عبادت کرتے ہم، ان کی، کن کی؟ وہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، کسی بڑے کی، کسی بتوں کی، اور کس کی کہنا بہت مانتے ہیں، ہم اپنے دل کا بھی بہت کہنا مانتے ہیں، رائٹ؟ ہم تو صرف اس لیے یہ کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ، یہ کہ وہ ہم کو مقرب بنا دیں گے، ہم کو مقرب بنا دیں گے۔ مقرب کا مطلب کیا؟ قریب کر دیں گے ہمیں، کس کے؟ الی اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے ہم، اور نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر یہ کہ وہ ہم کو مقرب بنا دیں گے اللہ کی، یعنی اس لیے ہم ان کا کہنا مان رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کریں گے، جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اوپر ہیں، رائٹ، اور وہ سیڑھی بن جائیں گے اور ہم نیچے ہیں، تو وہ ہمیں لے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی نیک انسان ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہوں، کوئی دیوی دیوتا ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے سوچ سکتا ہے۔ اچھا، زلفا کا مطلب یہاں پر ہے قریب کے درجے، بہت قریب، زلفا بہت قریب۔ وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ وہ جنہوں نے کچھ اور دوست بنا لیے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سمجھا ہے کہ وہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے خود اپنے قریب نہیں کر سکتا، مجھے کسی کی ضرورت ہے، اور وہ کون ہے؟ اولیاء، کوئی نیک انسان ہوتے ہیں یا کوئی بت ہو سکتے ہیں، کوئی بھی، اور ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قریب کریں، یہ وہ وجہ بتاتے ہیں، بہت ہی قریب اللہ کے کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے ان کی حالت بتانے کی بات کہتے ہیں، ان اللہ یحکم بینہم
فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ یحکم بینہم ان اللہ یقیناً اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا، حکم دے دے گا، یحکم فیصلہ کر دے گا، کس کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا؟ بینہم ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا، فیما ہم فیہ یختلفون ان کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی کس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے قریب نہیں کر سکتے، ہم نے کسی اور اولیاء کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اختلاف وہ کرتے ہیں اس میں سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں گے ضرور ان کا. ان اللہ لا یہدی بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا. ان اللہ لا یہدی کون نہیں ہدایت دیتا؟ اللہ نہیں ہدایت دیتا. کس کو؟ من ہوا اس کو جو اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو کاذبن اور کفار، جو کاذبن ہے اور کفار ہے. کاذبن کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے. کفار ناشکرا ہوتا ہے، جھوٹا ناشکرا. ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ناشکرے ہوتے ہیں. لو اراد اللہ اگر، لو کا مطلب ہے اگر، اراد اللہ ارادہ کرتا کون؟ اللہ. اگر ارادہ کرتا یا اللہ چاہتا اللہ کیا؟ این یتخذ ولدا لاصطفیٰ، این یتخذ ولدا لاصطفیٰ، یتخذ ولدا لاصطفیٰ، ولدا لاصطفیٰ. ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ولدل دال لام سے دل لاصطفیٰ، ولد لاصطفیٰ، ولد لاصطفیٰ، ولد لاصطفیٰ. ولد کہتے ہیں لڑکے کو یا بیٹے کو. مصطفیٰ سے یاد رکھیے گا لاصطفیٰ چنا ہوا، منتخب کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ چن لیتا، منتخب کر لیتا. یعنی آپ سمجھیں کہ کلاس میں 10-12 بچے ہیں اور ٹیچر کسی ایک کو چنتی ہے نا کہ آپ باہر آ جائیں اور آپ یہ والا کام کر لیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا لیتا، این یتخذ بنا لیتا، ولدل کوئی بیٹا. تو اگر چاہتا اللہ کہ بنائے کوئی بیٹا، اگر اللہ چاہتا کہ بنائے کوئی بیٹا تو منتخب کر لیتا، تو چن لیتا، منتخب کر لیتا. مما یخلق ما یشاء، مما اس میں سے یشاء جو وہ چاہتا، یخلق ما یشاء، یخلق جو اس نے تخلیق کیا ہے جو وہ چاہتا. یعنی جو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے اتنا کچھ اس میں سے جس کو چاہتا پھر وہ بیٹا بنا لیتا اپنا. لیکن یہ بالکل کیا ہے؟ فالس، رانگ. سبحانہ وہ پاک ہے کس سے؟ بیٹے کی ضرورت سے. اس کو بیٹا نہیں چاہیے ہوتا. لوگوں کو بیٹا انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے. هو اللہ الواحد القہار. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. تو وہ کون ہے؟ اللہ واحد ہیں، واحد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بیٹا نہیں ہے، کوئی ان کی فیملی نہیں ہے. واحد ہیں. وہ ہمیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں تم لوگوں کی طرح سنتا نہیں ہوں، میں تم لوگوں کی طرح نہیں دیکھتا ہوں، میں تم لوگوں کی طرح پیدا نہیں ہوا ہوں، تو میری تمہاری طرح کی فیملی بھی نہیں ہوگی نا. القہار، اور بڑا زبردست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. خلق السماواتی، خلق اس نے پیدا کیا، اس نے یعنی کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا. خلق السماواتی والارض، اس نے پیدا کیا کس کو؟ السماواتی والارض، السماواتی والارض آسمان اور زمین کو. کیسے؟ بالحق، بالکل سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پیدا کیا ہے. سچائی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں. سچ کے ساتھ کہ یہ ایک اس کا آغاز ہے اور ایک اس کا انجام ہے. السماوات والارض، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کہ ان کو ایک دن میں
ختم ہو جانا ہے، رائٹ؟ سچ کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ابھی اس کو کہا ہوا ہے سچ، اللہ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تم نے اوپر اس طرح سے قائم رہنا ہے، کتنے آسمان ہیں اور زمین کتنی ہے، زمین ہمارے نیچے اس کی جگہ کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے۔ اگلی بات، ایک ہی آیت میں کئی بار کافی جملے ہوتے ہیں، تو اس میں پہلا جملہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 5 میں یکور اللیل علی النہار، یکور وہ لپیٹتا ہے، وہ لپیٹ دیتا ہے۔ آپ جیسے دسترخوان کو لپیٹتے ہیں نا، کسی ایک چیز کے اندر، یا کوئی گفٹ آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، کوئی بال ہے، رائٹ، اس کے آپ نے اس کو کور کر دیا کسی بلیک ریپنگ پیپر سے، یا کوئی برتن پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی کپڑے سے اس کو کور کر دیا، ڈھانپ دیا، لپیٹ دیا، یا کئی بار ہم لپیٹ بھی دیتے نا کسی چیز کو، آپ پینسل کو لپیٹ دیا کسی کاغذ کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہمیں یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، یکور اللیل، یکور اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، اور لپیٹ دیتا ہے وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر، دن کو رات پر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر رکھا ہے اور چلتے رہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل یجری ہر ایک چلتا رہتا ہے، یہ چلتے رہتے ہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک خاص وقت تک چلتے رہیں گے۔ الا هو العزیز الغفار، کیا نہیں ہے وہ غالب، زبردست، مغفرت کرنے والا، یجری چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کو ایک بار پھر کر لیتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو سچائی کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، وہ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وَيُكَوِّرُ اور لپیٹ دیتا ہے النہار علی اللیل دن کو رات پر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور مسخر کر رکھا ہے، والشمس والقمر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چلتا رہتا ہے ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ، جیسے آپ کا کھانا ایک وقت مقررہ وقت پر آتا ہے، پکتا ہے، آپ رکھتے ہیں مقررہ وقت تک۔ الا هو العزیز الغفار، کیا نہیں ہے وہ غالب، مغفرت کرنے والا۔ تو ہم سوچیں کہ جب ہم آسمان کو دیکھیں، سورج نکلتا دیکھیں، چاند آتا دیکھیں، تو پھر میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ میں سو جاتا ہوں تو دن اور رات تو بدل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، کوئی بھی چیز ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوتی اور کوئی بھی ایک چیز ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سے ہماری سٹوری شروع ہو جاتی ہے، اس سورہ کے اینڈ پر ہماری سٹوری کا اینڈ ہے اور ایک اور بگننگ ہے، یہاں پر بھی ایک نیا آغاز ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، خلقکم من نفس واحدۃ،
خلقکم من نفس واحدۃ، خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا، خلقکم کم تم سب کو، من نفس واحدۃ، نفس واحدۃ ایک جان سے، نفس واحدۃ ایک جان سے، خلقکم من نفس واحدۃ اس نے پیدا کیا تم سب کو، تخلیق کیا تم سب کو ایک جان سے۔ یہ ایک جان کون ہے؟ سوچیں، ایک صرف ایک جان ہے، کیا ہماری امی ہے؟ نہیں، یہ ہماری روحوں کی بات ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام ایک شخص سے، حضرت آدم کی اولاد تھے ہم سارے، تو اللہ نے صرف ایک انسان کو پیدا کیا پہلے اور اسے پوری انسانیت کو پھیلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب ایک ہی والد کی اولاد سے ہیں۔ ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس نے اس کا ایک جوڑا، پھر اس نے بنایا اس کا ایک جوڑا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں محبت سکون کے ساتھ، اور ایک امپورٹنٹ چیز کس کے لیے؟ خاندان، فیملی کے لیے۔ تو خاندان کا آغاز یہاں سے ہو گیا۔ پھر ہم سوچیں، کبھی سوچا ویسے آپ نے کہ کہاں سے آئے آپ، کیسے بنے ہیں؟ آگے پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے، ثمانیت ازواج 8 جوڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے تمہارے لیے 8 جوڑے، یعنی مویشی جو ہوتے ہیں نا ان کی 8 قسمیں بنائیں، یعنی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان کے نر بھی ہیں اور مادہ کی جوڑیاں بنائیں۔ اور یہ سارے جو جانور ہیں نا بڑے فائدے والے ہیں ہمارے لیے۔ انعام، کیٹل، یہ انسانوں کی زندگی بہت فائدہ مند ہے، دودھ دیتے ہیں ہمیں یہ، اور کیا دیتے ہیں ہمیں؟ گوشت، سواری بھی ہو سکتی ہے، کپڑا وغیرہ بھی بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ صرف کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کو آسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور یہ ہمیں کیا کچھ دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ہماری گاڑی سواری بن جاتے ہیں۔ کتنے زبردست تحفے ہیں نا، یہ سارے خوبصورت تحفے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، پھر اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ یخلقکم، 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 یخلقکم فی بطون امہاتکم، فی بطون امہاتکم، بناتا ہے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے، بناتا ہے وہ تمہیں پیٹوں میں تمہاری ماں کے، بناتا ہے وہ تمہیں بناتا ہے تمہیں پیٹوں میں، بطون بطن پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹوں میں، ایک پیٹ نہیں بہت سارے پیٹوں میں، بناتا ہے وہ تمہیں پیٹوں میں، کس کے پیٹوں میں؟ امہاتی، امہاتی تمہاری ماؤں کے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ کیسے بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی دیکھیں جب ہم روحوں کے بعد دنیا میں آتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنٹینر، جیسے ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں نا کسی ڈبے میں، آپ پینسلز وغیرہ رکھتے ہیں اپنے پینسل باکس میں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں وہ کنٹینر کون سا ہے؟ ماں کا پیٹ۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خلق من بعد خلق،
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایک چھوٹے سے قطرے ہوتے ہو، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، پھر آنکھیں ہوتی ہیں، پھر دل، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات ثلاث، ایک اندھیرے کے بعد، یعنی دوسرا تیسرا، تین تاریک پردوں میں، تین اندھیروں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تخلیق جو ہمیں کرتے ہیں نا اس طرح سے، تین تاریک پردوں میں، اندھیروں میں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اگر بہت زیادہ اندھیرا ہو تو آپ کو چیز بنا سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ نظر بھی نہیں آئے گا نا، ہمارا ہاتھ دوسرا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جو اتنے اندھیروں میں اتنا مکمل انسان بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارا جسم، ہمارا دنیا میں آنا، ہمارا زندگی ایک معجزہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور وہی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ میری طاقتیں ہیں، ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، اچھا کوئی بھی نہیں ہے، مگر ہوا، الا ہوا، سوائے کہ اس کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے ہوا اللہ۔ تو پھر آخر میں ایک سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے پوچھ رہے ہیں، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ادھر سے ادھر کہاں جا رہے ہو؟ یعنی میرے پاس سے کہاں جا رہے ہو؟ تم تو میرے قریب ہو، میں تمہارے قریب ہوں، تو تم کیسی چوائسز بنا رہے ہو؟ اتنی زبردست تخلیق، اتنی حکمت، قدرت والا اللہ ہے، اتنی دلیلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ رب تو صرف وہی ہے نا جس نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، سنوارا ہے، تو پھر اب کہنا بھی صرف اسی کا ماننا چاہیے نا، قریب بھی اسی کے ہونا چاہیے۔ اور پھر دنیا میں سارا کنٹرول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کس وقت ایک گھڑی میں سورج نے جانا ہے، چاند نے آنا ہے، جانا ہے، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، سورج، چاند، موت، زندگی، رزق، علم، سب کچھ۔ تو کسی اور سے تم مانگنے یا کسی اور کے قریب ہونے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آخر میں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی واضح نشانیاں دے رہے ہیں، پھر بھی کوئی اور الہ بنائے تو وہ کیا ہے؟ وہ صریحاً گمراہی میں گمراہ ہو رہا ہے، کہیں اور دور دور جا رہا ہے۔ تو سوچنے والے سوال بہت سارے ہیں، اتنے سارے دلائل کے بعد اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، کسی لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کسی اور کو پکارتا ہے کہ وہ قریب کرے گا اس کو اللہ کے، تو وہ کس پر ہے؟ غلط راستے پر ہے۔ یا پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا ہے، رائٹ؟ تو پھر اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کیا یاد رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں بنایا تھا، اور اب ہم اینڈ اسی پر کرتے ہیں کہ جو کام بھی کرنا ہے نا وہ صرف اور صرف مخلص ہو کے کرنا ہے، اور ہر دن ہر لمحہ جو کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے دل سے پوچھیں گے، ہم دل سے کیا پوچھیں گے؟ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ کدھر جا رہا ہوں؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں یا پھر کہیں اور جا رہا ہوں، کہیں اور بہک رہا ہوں؟ تو کس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے یا پھر کسی اور کے لیے؟ الحمدللہ آپ اب جو سوال میں نے پوچھے ہیں ان کے جواب سوچیں، لکھیں ان کے بارے میں، اور اس کی عربی کو بھی اچھی طرح سے پڑھیں۔ میں ایک بار پھر سے پڑھ لیتی ہوں۔ کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کامنٹ میں بھی لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ قرآن کی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، ان میں سے ایک سورہ یہ ہے. بہت زیادہ پڑھے جانے والے قرآن کے جو حصے ہیں، بے شک قرآن سب کا سب بھی ہر جگہ پر ہی بہت اہم ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھا کرتے تھے. ان میں ایک سورۃ الزمر بھی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے تھے رات کو. کیا وجہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جس سوال سے، جس کہانی سے میں نے وہ بات شروع کی تھی، شاید وہ ایک وجہ ہو. میرے ذہن میں یہ آتی ہے، آپ اپنے ذہن میں سوچیے گا کہ کیا میرا ہر کام آج جو دن میں تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور اگر نہیں تھا تو کل تو ضرور ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس علم کو میرے آپ کے لیے فائدے والا بنائے. اب میں اس کو ایک بار سے پھر پڑھوں گی. آپ اس کو اس طرح سے، اس کی عربی اگر آپ نے نہیں یاد کی ہوئی تو آپ اس کو سن کے یاد کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ٹرانسلیشن کے بغیر، سوچنے کے بغیر اس کو آپ یاد نہ کیجیے گا. نزول اس کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے زبردست حکمت والا. نزول اس کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو ہے زبردست حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. 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 بلا شبہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ. بلا شبہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ. فاعبد اللہ. فاعبد اللہ. فاعبد اللہ، تو عبادت کرو اللہ کی. تو عبادت کرو اللہ کی. تو عبادت کرو اللہ کی. حکم آیا اب ایک، تو عبادت کرو اللہ کی. لیکن کیسے؟ مخلص لہ الدین، مخلص، خالص کر کے، 24 گھنٹے اس کے لیے. الدین کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر کام 24 گھنٹے میں جو ہوتا ہے صرف اس کے لیے ہوگا. الا للہ الدین و خالص. ایک سوال کیا جا رہا ہے، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص؟ کیا اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے نہیں ہونے چاہیے تمہارے؟ پیور اللہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. کیا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے ہیں اس کے سوا سرپرست. ہو سکتا ہے سرپرست اولیاء امی ابو ہوں، کوئی نیک انسان ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے پاس بوتی ہوں، رائٹ؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا. نہیں عبادت کرتے، یعنی نہیں کہنا مانتے ہم ان کا، مگر اس لیے کہ وہ ہم کو مقرب بنا دیں گے، اللہ کا قریب کر دیں گے. یعنی ہم ان کا کہنا اس لیے مانتے ہیں لوگوں کا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. ان کا کہنا مانیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ان اللہ یحکم بینہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم نے جو چوائس بنائی ہے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں. جس میں اختلاف کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی لے آئیں گے، ان بتوں کو بھی لے آئیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ لیں گے اچھا اس کے لیے کرتے تھے یہ سارے کام، تو یہ بچا لے تمہیں. اب کیا اس کو اس لیے پیدا کیا تھا؟ فیما ہم فیہ یختلفون. ان کے درمیان اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ نہیں، لا نہیں ہدایت دیتا اس کو جو ہے جھوٹا ناشکرا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ. ہو سکتا ہے یہ آپ کو مشکل لگے. ولدا لاصطفیٰ، ولدا لاصطفیٰ. یہاں پر دل، یہ لام ہے، دل کے بعد لام کو ہم نے صاد سے جوائن کر دینا ہے. ولد الاصطفیٰ،
ولد اللصطفیٰ لکھنے میں یہ آئے گا یہاں پر الف، لیکن بولنے میں نہیں آئے گا، سائلنٹ رہے گا. ولد اللصطفیٰ، ولد اللصطفیٰ کوئی بیٹا تو منتخب کر لیتا، جس کو چاہتا منتخب کر لیتا. اللہ کی تخلیق میں کون، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا کون کون ہے، بڑے بڑے فرشتے بھی ہیں. مما یخلق ما یشاء، کس کو منتخب کر لیتا اس میں سے جو اس نے تخلیق کیا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. سبحانہ، سبحانہ پاک ہے وہ، پاک ہے وہ. ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو، وہ بالکل اور ہے، پاک ہے وہ. هو اللہ الواحد القہار، پاک ہے وہ، وہی ہے اللہ واحد بڑا زبردست. خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض بالحق. پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو سچائی کے ساتھ، پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو سچائی کے ساتھ، پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو سچائی کے ساتھ. یکور اللیل، یکور اللیل علی النہار، یکور اللیل علی النہار، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. بس یہاں پر یہ بات ختم ہوگی. آگے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، 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 اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو. یعنی اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی آرڈر چلتا ہے. کلوئیں، کلوئیں، کلوئیں یجری، کلوئیں یجری، کلوئیں یجری لأجل مسمى، کلوئیں یجری لأجل مسمى، ہر ایک چلتا رہتا ہے ایک وقت مقررہ تک. ہر ایک کیا چلتا رہتا ہے؟ سورج، چاند، ہر گھنٹہ، ہر وقت، ہر انسان، ہر حکم، ہر چیز چلتی رہتی ہے. لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک. الا هو العزیز الغفار، کیا نہیں وہ غالب مغفرت کرنے والا؟ الا هو العزیز الغفار، یہ بھی ایک سوال آ گیا. خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. خلقکم، خلقکم، خلقکم من نفس واحدۃ، خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اس نے پھر جوڑا بنایا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بھی اتارے. یخلقکم، یخلقکم فی بطون امہاتکم، یخلقکم فی بطون امہاتکم، بناتا ہے وہ تمہیں پیٹوں میں تمہاری ماؤں کے. بناتا ہے وہ تمہیں پیٹوں میں تمہاری ماں کے. تخلیق کے بعد تخلیق، یعنی پہلے ایسے بناتے ہیں، پھر ایسے بناتے ہیں، پھر ایسے بناتے ہیں، پھر چیزیں مختلف ہوتے رہتے ہو تم، رائٹ. یہ اللہ کی تخلیق کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ کیسے بناتے ہیں. فی ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث 3 پردے یا 3 اندھیروں کو میں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو والدہ ہوتی ہے، ماں کی پیٹ کی دیوار ہوتی ہے، اور اس کے اندر مدرز وومب، اور اس کے اندر ایک ایمنیوٹک سیک، ایک تھیلا ہوتا ہے، سمجھے، اس کے اندر
پانی والی ایک جھلی سمجھ لیں، اس کے اندر یہ بچہ ہوتا ہے. سو مختلف مراحل، یعنی مختلف مراحل سے گزرتا ہے انسان. اور یہ جو پردے ہیں نا، یہ میں نے آپ کو بتایا یہ کیا ہوتے ہیں، یعنی اتنے اندھیرے کے اندر تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے نا. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، لہ الملک، لہ الملک، لہ الملک، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، فانا تصرفون، فانا تصرفون، فانا تصرفون. اسی کی بات چاہیے، اس کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا کہنا مانا جائے. تو کیونکہ سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، سورج کا، چاند کا، زمین کا، آسمانوں کا. تو کسی سے مانگنے اور کسی سے ڈرنے کی یا کسی سے بات کرنے کی اور کیا ضرورت ہے؟ تو کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو یہ کام کر کے؟ اتنی واضح نشانیاں، پھر بھی تم کسی اور کو الہ بنا لو. تو یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے بہت بڑی. تو اسی سوال پر انشاءاللہ اب ہر دن اب ہم اپنے آپ سے اپنے دل سے پوچھیں گے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہی ہوں. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے